بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرابلم کاز بائی پلیوٹنٹس ان ہیومن آرگن سسٹم، یعنی ہیومن کا جو آرگن یا باڈی سسٹم ہے ان میں پلیوٹنٹ کون سے پرابلم کاز کرتے ہیں، اسی کے بارے میں اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ پرابلمس کاز بائی پلیوٹنٹس ان ہیومن آرگن سسٹم۔ نمبر فرسٹ پلیوٹنٹ ہے سلفر ڈائی آکسائڈ۔ افیکٹس آف سلفر ڈائی آکسائڈ آن ہیومن آرگن سسٹم۔ سلفر ڈائی آکسائڈ کین کاز irritation of eyes, nose and throat, breathing difficulties, pneumonia and asthma, lung cancer, respiratory failure and cardiovascular diseases۔ سلفر ڈائی آکسائڈ کے اثرات ہیومن آرگن سسٹم پر۔ سلفر ڈائی آکسائڈ آرگن سسٹم میں درج ذیل پرابلم کاز کرتا ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے آنکھوں میں، ناک اور گلے میں جلن ہوتا ہے۔ اریٹیشن آف آئیز مین آنکھوں میں جلن، اریٹیشن جلن کو کہتے ہیں۔ بریتھنگ ڈیفیکلٹیز، نیمونیا اینڈ آسما، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، نمونیا ہوتا ہے اور دمہ بیماری لگتی ہے۔ نمونیا کسے کہتے ہیں؟ نمونیا ایک بیماری ہے، لنگ انفیکشن ہے جو وائرس، بیکٹیریا یا پنجائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ It also causes lung cancer and cardiovascular diseases۔ یہ لنگ کینسر بھی کاز کرتا ہے اور ریسپیریٹری سسٹم کو بھی فیل کرتا ہے، ریسپیریٹری سسٹم کو بھی فیل کرتا ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی کاز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی کاز ہوتی ہے۔ تو یہ سلفر ڈائی آکسائڈ کے ایفیکٹس ہے، اثرات ہے ہیومن آرگن سسٹم پر۔ اس کے بعد ایفیکٹس آف آکسائڈس آف نائٹروجن، نائٹروجن آکسائڈ کے اثرات۔ آکسائڈس آف نائٹروجن کین کاز affect lung tissues and damage them badly, difficulty in breathing, failure of heart۔ نائٹروجن کے جو آکسائڈ ہے ہیومن آرگن سسٹم پہ، اس کے کیا اثرات ہے؟ جب ایئر میں نائٹروجن کے آکسائڈ زیادہ ہو تو یہ لنگ ٹیشو کو متاثر کرتا ہے اور اسے ڈیمیج کرتا ہے۔ ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی سانس کی بیماریاں بھی کاز کرتے ہیں۔ فیلئر آف ہارٹ، اور یہ دل کو بھی فیل کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ ایفیکٹس آف آکسائڈ آف نائٹروجن کیا ہے؟ وہ لنگ ٹیشو کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کی وجہ سے بریتھنگ ڈیفیکلٹیز آتی ہے اور ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ نائٹروجن آکسائڈ کے اثرات ہے ہیومن آرگن سسٹم پر۔ اس کے بعد کاربن مونوآکسائڈ کے اثرات ہیں۔ ایفیکٹس آف کاربن مونوآکسائڈ۔ کاربن مونوآکسائڈ کین کاز ڈیمیج سینٹرل نروس سسٹم اینڈ ہارٹ، ریسپیریٹری پرابلم، سیور ہیڈیچز، نوزیا اینڈ ڈیزینس۔ کاربن مونوآکسائڈ کے اثرات ہیومن آرگن سسٹم پہ کون سے ہیں وہ؟ تو اس میں نمبر فرسٹ، یہ سینٹرل نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتا ہے اور ہارٹ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم اور ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کیا چیز ہے؟ سینٹرل نروس سسٹم کا ایک پارٹ ہے۔ ہمارے باڈی کے جو سسٹم ہے اس میں ایک نروس سسٹم بھی ہے، تو یہ سینٹرل نروس سسٹم اسی نروس سسٹم کا ایک پارٹ ہے جو برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ انفارمیشن ریسیو کرتا ہے، باڈی پارٹ سے انفارمیشن ریسیو کرتا ہے اور باڈی پارٹ کے سارے ایکٹیویٹیز کو یہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ باڈی پارٹ سے انفارمیشن ریسیو کرتا ہے
اور باڈی پارٹ کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے تو یہ سینٹرل نروس سسٹم اسے چلاتا ہے۔ جب ہوا میں زیادہ کاربن مونوکسائڈ ریلیز ہو جائے تو اس کی وجہ سے شدید سر درد، سیور ہیڈیچز، شدید سر درد، نازیا اور ڈیزینس، الٹیاں انسان کو آتی ہے اور چکر بھی آتا ہے۔ ریسپیریٹری سسٹم کو بھی فیل کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ریسپیریٹری پرابلمس بھی آتے ہیں۔ تو یہ کاربن مونوکسائڈ کے اثرات ہے ہیومن آرگن سسٹم پر۔ اس کے بعد ایفیکٹس آف کلوروفلورو کاربن آن ہیومن آرگن سسٹم۔ کلوروفلورو کاربن کے اثرات کیا ہے ہیومن آرگن سسٹم پہ؟ کلوروفلورو کاربن اور دی مین کاز آف اسکن کینسر۔ کلوروفلورو کاربن اور دی مین کاز آف اسکن کینسر۔ کلوروفلورو کاربن اسکن کینسر کاز کرتا ہے۔ اسکن کینسر کی بڑی وجہ کلوروفلورو کاربن ہے۔ ہوا میں کلوروفلورو کاربن بڑھنے سے اسکن کینسر کاز ہوتا ہے۔ تو یہ سی ایف سی کے ایفیکٹس ہے ہیومن آرگن سسٹم میں۔ آخر میں آپ لوگ کے لیے اسائنمنٹ ہے، واٹ آر دا ایفیکٹس آف پولیوٹن ان ہیومن آرگن سسٹم، یعنی ہیومن آرگن سسٹم پہ پولیوٹن کے کیا اثرات ہیں، اسی کو آپ یاد کر لیں اور نوٹ بھی کر لیں۔